بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار نے صبح مجھے بتایا کہ میں آخری میں مقرر ہوں گا، تو میں نے کہا کہ سینیٹر صاحب کو آخر میں رکھیں، یہ کیونکہ ان کے بعد بات کرنا میرا خیال ہے بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اینڈ ہونا چاہیے وہ پیک پر ہونا چاہیے، اور وہ پیک آپ پہ پہنچا دی تھی۔ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عمار اور آپ کی پارٹی نے یہاں یہ جو بجٹ کے حوالے سے سیشن رکھا، اور بہت ہمت، بجٹ سے بھی زیادہ آپ نے جو ہمت دکھائی، اور مجھے پتہ ہے، اس کا اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نام ہو اور پھر آپ کچھ کر سکیں پاکستان کی کسی جگہ بھی، وہ ایک امپاسبل، جب تک ہمت اور حوصلہ نہ ہو۔ اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کھڑے رہے، اور جو پی ٹی آئی کے یہاں رہنما موجود ہیں، اور میرے دل بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہیں، وہ بات بعد میں کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بجٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں، میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ڈاکٹر تیمور نے بات کی تھی، اور باقی مقررین نے بھی بات کی، جو بہت ہی زیادہ، جو میرے دل سے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ملک بنا کس کے لیے تھا، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا۔ وہ جو لوگ 78 سال سے 80 سال سے صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، صرف اس چیز کا کہ میرے بچے کی کب باری آئے گی کہ وہ اسکول جا سکے، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میرے بچے کی کب باری آئے گی کہ اس کو وہ ہیلتھ کی بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ملے، کیونکہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا، اور جو اسکول حکومت نے میسر کیے ہوئے ہیں وہ اتنے شرمناک ہیں کہ اس کی تعلیم نہ ہی ہونے کے برابر ہے۔ تو کروڑوں بچہ، ایک ایلیٹ نے اپنا سٹرکچر بنایا ہے، اسی کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شور مچا کے تھک گئے ہیں، اور جب بجٹ کے اہداف آئے تو پتہ چلا کہ تعلیم، جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے اور تمام جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کہتی 4% آف جی ڈی پی منیمم ہونا چاہیے۔ پاکستان سب سے پیچھے لٹریسی ریٹ میں، ہر چیز میں، تو ہمیں تو 4% یا 6% رکھیں گے، 10 سال تک تو ہم برابر پہنچیں گے۔ ہمارا کتنا ہے؟ 0.8%۔ شرمناک بات ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمارے حکمراں جاتے ہیں، ان سے ایک سوال اگر کوئی پوچھے کہ جو سب سے بنیادی چیز ہے ترقی کے لیے، لانگ ٹرم اکنامک پراسپیرٹی کے لیے، وہ 2 چیزیں ہیں، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ یو ڈونٹ انویسٹ ان ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، فورگیٹ اباؤٹ اکنامک پراسپیرٹی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، صرف آپ کو اپنے گھر میں جو آپ کرتے ہیں، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ آپ جانتے ہیں، ان کے جب بچے ہوتے ہیں تو 2 چیزوں پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے، تعلیم اور صحت۔ کر ہی نہیں سکتے، ماں باپ بھوکے مر جائیں گے لیکن وہ بچے کو اسکول بھیجیں گے۔ تو جو ہمارے ہمسائے میں، دادو میں، مرید کے میں، کراچی جیسے شہر میں، بلدیہ ٹاؤن میں جو بچے اسکول نہیں جا سکتے، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ ہم ان کو اپنے بچت صبر، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم بجٹ پاس کرتے ہیں، ہم ڈیسک بچاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 2.5 کروڑ اس سال ہیں، اگلے سال 2.25 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ ہمیں پتہ ہے 40% بچے جو ہیں 5 سال سے کم سٹنٹڈ ہیں، گروتھ نہیں ہے۔ کوئی آپ انڈیکیٹر اٹھا لیں، کئی انڈیکیٹرز میں ہیلتھ کے حوالے سے تو ہم ایون افغانستان سے پیچھے ہیں، اور یہ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ مثال کے طور پر، ہر 100 بچے جو پیدا ہوتے ہیں 28 دن کے اندر پاکستان میں 47 بچے مر جاتے ہیں۔ افغانستان کا 42، بنگلہ دیش 16، ہندوستان سے 15۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ ملک ہے کس کے لیے؟ HIV فاسٹسٹ رائز ان ایشیا، پولیو پوری دنیا نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، صرف 2 ممالک ہیں، پاکستان، افغانستان۔ ڈائبٹیز ہائیسٹ انسیڈنٹ ریٹ ان دا ورلڈ۔ تو آپ نے اچیو کیا کیا؟ بڑا سمپل سا ہوتا ہے،
سینیٹر صاحب نے بات کی ہے, آپ ویلفیئر اسٹیٹ, حضرت عمر کی ایگزامپل دے رہے تھے, میں آج کے دور کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, اور ویسٹرن کنٹریز کی ایگزامپل, سویڈن, ڈینمارک, ناروے, یہ سارے ویلفیئر کنٹریز ہیں. ان کا بڑا سمپل سا ہوتا ہے, آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. یہ بالکل کلیئر ہے, کیونکہ آپ نے بجٹ ایلوکیشن اس کے حساب سے کرنی ہے. جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں پہلے جب بجٹ بنتا ہے 15,300 جس طرح ٹیکس بتایا پورے سال کا آئے گا, تو پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے عوام پر کتنا خرچ کرنا ہے. پہلے ان کی ضرورت, ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کے صاف پینے کا پانی. آپ 66% شاید کہہ رہے تھے, 75% پاکستانی do not have access to clean drinking water. Do not have access to clean drinking water. Is it getting better? No. Is it getting worse? Yes. یہی پرابلم ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈ آہستہ آہستہ, جب آپ 0.8% کر لیں گے تعلیم پر خرچ, جب آپ ہیلتھ کا بجٹ 0.8% پر لیں گے, تو ظاہر سی بات ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے 2.6%, تو آپ کے تو ظاہر ہے آپ کے تو کنٹرول میں نہیں کچھ ہوگا. کیا یہ چیزیں سمجھ آنے میں کوئی دشواری ہے؟ نہیں, کوئی دشواری نہیں ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے, they want to keep the status quo right as it is, کیونکہ ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہی سسٹم اچھا ہے. یہی سسٹم 78 سال پہلے انہوں نے شروع کیا تھا, اور اسی سسٹم کی وجہ سے وہ امیر ہیں, اسی سسٹم کی وجہ سے پورے دنیا میں ان کی انویسٹمنٹس ہیں, اسی وجہ سے. سو وہ کیوں چینج کرنا چاہیں گے؟ آپ جتنا مرضی شور مچا لیں, آپ جتنا مرضی شور مچا لیں. میں نے وہاں کابینہ میں بیٹھ کے یہ سوال پوچھا کہ جی ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ بچوں کو جتنا ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی, تو پھر ہم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس پر خرچ کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے, تو پھر فیصلہ کریں کہ تمام پارلیمنٹ کے ممبرز, تمام ججز, تمام جرنیل, تمام بڑے بزنس مین اپنے ایک ایک بچے کی قربانی دیں گے, کمپرومائز کریں گے, اسکول نہیں بھیجیں گے. میں پھر دیکھتا ہوں کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا, کوئی نہیں بیٹھے گا. لیکن ہاں محلے میں وہ جو 78 سال سے انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے آپ بالکل تیار ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس 100 بہانے ہیں. سو بات یہ ہے کہ جب تک, اور یہ بڑا سمپل سا ہے, ابھی ڈاکٹر تیمور نے بات کی تھی 25 سال 30 سال پہلے, وہ کہتے ہیں 27 سال پہلے جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو ہم آگے تھے. کس سے آگے تھے؟ ہندوستان سے, سری لنکا سے, ویتنام سے, کمبوڈیا سے, بنگلہ دیش سے, پر کیپٹا ہر لحاظ سے ہم آگے تھے. اب ہم پیچھے ہو گئے. اب بنگلہ دیش ہمارے سے 50% آگے ہے پر کیپٹا انکم, ہر لحاظ سے وہ آگے. تو ہوا کیا ہے؟ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کہ آپ نے 27-30 سال کے بعد محسوس کیا کہ ہم پیچھے ہو گئے, اور ہر سال اور گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ دیٹ از دا ڈسٹربنگ پوائنٹ کہ جی گیپ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو فیصلہ جو ہے وہ حکمران تو نہیں کریں گے, IMF کے چنگل سے حکمران نہیں نکالیں گے, کیونکہ ان کو یہی پاکستان کے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پاکستان اس وقت 25ویں IMF پروگرام میں, ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. کوئی دوسرا ملک 25 دفعہ IMF نہیں گیا. اگر IMF سلوشن ہوتا معیشت کی بہتری کا تو 25 پروگرام نہ چاہیے ہوتے. ہر دفعہ غربت ہی کم کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تقریر سنتے ہیں فائنانس منسٹر کی اور بڑے بڑے وزراء کی اور پرائم منسٹر کی, تو ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی. میں ایک پروگرام میں گیا ابھی, تو وزیر صاحب سے اینکر نے پوچھا معیشت کے حوالے سے, تو وہ جواب دے رہے تھے. انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ, ان کے پرائمری سرپلس, ان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے سارے. تو اینکر نے پوچھا اور عوام؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے سے معیشت کو پوچھا تھا. اب آپ یہ خود, میں نے کہا بھائی معیشت ہوتی کیا ہے؟ معیشت عوام سے, اگر معیشت آپ کی سالو نہیں کر سکتی, جو اس وقت جو 4 سال کا ریکارڈ ہے, 4 سال کا جو ریکارڈ ہے, وہ ایک تھوڑا سا میں ایک ایک لائن بتا دوں کہ 4 سال میں ہم نے کیا کیا. بے روزگاری حکومت کے اعداد و شمار میں 21 سال کی بلند ترین شرح پر, 21 سال کی حکومت کے. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے حوالے سے نہیں بات کر رہا, ان کے حساب سے تو اور زیادہ ہے. انفلیشن
پچھلے 4 سال کا جو مجموعی ہے مہنگائی وہ تقریباً 80% ہے، یعنی کہ 20% اینول انفلیشن. پاکستان کے کوئی 4 سال ایسے نہیں تھے جس میں 80% 4 سال میں مہنگائی بڑھی ہو. یہ ریکارڈ ہے پچھلے 4 سال کا. غربت حکومت کی اپنی رپورٹ کے حساب سے 7 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے، جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ جو پچھلے سال آئی تھی جس کے بعد اضافہ تقریباً کروڑ لوگوں کا ہو چکا ہے، وہ تقریباً 12 کروڑ لوگ ہیں. اب آپ ذرا حکومت کا طریقہ کار دیکھیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ ہے جو 8,400 روپے کماتا ہے ماہانہ. مطلب آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ اس کے حساب سے آپ جب کسی وزیر سے پوچھیں کہ اس کا مطلب ہے 10,000 جو کماتا ہے وہ مڈل کلاس ہے. مطلب 10,000 میں وہ 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، صرف روٹی، اور آپ اس کو مڈل کلاس کلاسیفائی کر رہے ہیں کیونکہ چھپانا ہے. حکومت کی رپورٹ کے حساب سے 29% لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے، اور حکومت کی اس رپورٹ کے مطابق یہ پاکستان کا ریکارڈ ہے. انویسٹمنٹ جو سب سے زیادہ لازمی چیز ہوتا ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک دکان لگے گی تو امپلائمنٹ ہوگی، ریونیو جنریٹ ہوگا، ایکسپورٹ بڑھے گی، ٹیکسز بڑھیں گے. انویسٹمنٹ 60 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے، 60 سال. اور یہ کس کے باوجود ہے؟ SIFC کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد. کل ایک ایڈ آیا تھا اخبار میں، گریٹ نیوز، دا ویٹ پتہ نہیں کیا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم. بس 3 سال کے بعد آپ شروع کر رہے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم. کیا امپلائمنٹ کے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی نوکریاں کا ایڈ دیا تھا. 3 سال کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر دیا. دا ورڈ پلنج جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا، میرا نہیں ہے. 82% پچھلے 2 سال میں گرا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ اس سے بھی زیادہ گرا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ 60 سال کی لوئسٹ لیول پر انویسٹمنٹ ہے. ایکسپورٹ آپ کی 32 بلین تھی 4 سال پہلے، اب کتنی ہے؟ 30 بلین. جس کو آپ کہتے ہیں نا شہر ہے جو اسینشل سب سے زیادہ ہوتی ہے ترقی کی طرف لے جانے کے لیے، کیونکہ آپ کو فورن ایکسچینج ارن کرنا ہے، وہ آپ کی اس وقت 4 سال کے مقابلے میں کم ہے. اب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم 60 بلین لے جائیں گے. بھائی وہ کون سا چراغ ہے جو 4 سال میں تو آپ نے گرا دی اور اب آپ اس کو ڈبل کر، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ اب ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. اب یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں. اب آتے ہیں انرجی سیکٹر کو جو سب سے میرا خیال ہے بدحالی کا شکار ہے سب سے زیادہ. یہاں بہت بات ہوئی IPPs کیپیسٹی پیمنٹ. سینیٹر صاحب اس سال پچھلے 1 سال میں 3.2 ٹریلین روپیز کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی ہے. 3.2 ٹریلین جی، 3,200 ارب جی. اور اس کے علاوہ اسی شعبے میں سرکولر ڈیٹ جو آپ ڈیٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور 5.2 ٹریلین گیس اور بجلی کا ہو چکا ہے. اور اس 5.2 ٹریلین میں ایک 1.3 ٹریلین جو یہ کہتے ہیں ہم نے ریزالو کر دیا. وہ کیسے ریزالو کیا تھا؟ بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ کو کم کیا 1.3 ٹریلین، بینکوں سے لیا پیسہ، بینکوں کو دیں گے پروفٹ 6 سال تک، اور کس سے وصول کریں گے؟ وہ ٹوٹل 1.9 ٹریلین ہو جاتے ہیں منافع کے ساتھ. وہ اگلے 6 سال میرے آپ کے ہر پاکستانی کے بجلی کے بل سے لیں گے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سالو کر دیا. مطلب اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ آپ نے قرضہ لیا ان بینکوں سے، انہی کو منافع دیں گے، عوام سے لیں گے، اور کہہ رہے ہیں ہم نے سالو کر دیا. اگر وہ ہوتا تو 7 ٹریلین تقریباً پہنچ چکا ہوتا آپ کا سرکولر ڈیٹ. یہ ہے. اور سب سے زیادہ خرابی مطلب جو اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ اس کو سمجھنا ہے کہ آپ ملک ہیں کیا ہے. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں بجلی کا بحران اس لیے تھا کہ سپلائی کم تھی، بجلی کم پیدا کرتے تھے اور ڈیمانڈ زیادہ تھی. اب اس لیے بحران ہے کہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے. آپ ایسا کبھی کوئی پالیسیز بنانے والے سو آج جو پالیسی بنا رہے ہیں ان سے پہلے یہ تو پوچھیں کہ بھائی جہاں ہم آج آگے پھنسے ہیں، جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے، اور ان سب کے باوجود لوڈ شیڈنگ بھی ہے، سپلائی زیادہ ہے. اور ابھی تو ہم نے کچھ لوگوں نے بولنا شروع کیا تو وہ وہاں سے آنا شروع ہو گیا کہ نہیں ابھی ہمارا پلان نہیں ہے.
ان کا پلان تھا تقریباً 20,000 میگا واٹ اور بجلی لگانے کا, اور وہ پتہ نہیں $50 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ تھی. وہ جیسے وہ سولر میں نہیں کرتے, بار بار بجلی کے وزیر کچھ نہ کچھ ایک آئیڈیا دیتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں اس پر یہ ٹیکس, جب ریاکشن آتے تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے, اور جو بدحالی ہے اس کا جو میرا ایک بنیادی سوال ہے, ایک میں نے کوئی 10-11 سوال ریز کیے تھے, کیا ہم ہر شعبے میں باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, کمبوڈیا, ویتنام, سری لنکا, ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارے ٹیکس ریٹ سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ ہمارا بجلی سب سے زیادہ بدحالی کیوں ہے؟ بجلی کے ریٹ سب سے زیادہ ایکسپینسو کیوں ہیں؟ ان امپلائمنٹ سب سے زیادہ کیوں ہے پورے ریجنل کنٹریز میں؟ سب سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر میں پاکستان میں کیوں رہ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے, انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ سب سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا سکتے, وہ سب سے زیادہ پاکستان میں کیوں ہیں؟ یہ کویسچنز ہیں, فنڈامنٹل کویسچنز ہیں. یہ رولنگ ایلیٹ جو کہ رول کر رہا ہے پچھلے 5-6-7 ڈیکیڈ سے, اگر آپ ان سے امید دیں, جہاں وہ لا کے کھڑا کر دیا, ایک سوال کا جواب بتا دیں کہ یہاں ہم کیوں کھڑے ہیں. اور اس کی ابھی ایک زندہ اگزامپل ہے, جنگ شروع ہوئی ایران اور امریکہ کی, تو ظاہر ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئیں. پاکستان نے پہلے 2 مہینے میں 60% بڑھائی پیٹرول کی پرائس, 60%. انڈیا نے 3%, بنگلہ دیش نے 16%, سری لنکا نے 30%. بھائی انڈیا میں 3% کیوں بڑھی ہے, بنگلہ دیش میں 16% کیوں بڑھی ہے, اور پاکستان میں 60% کیوں بڑھی ہے؟ خود آ کے وزیروں نے کہا کہ ہمارے پاس 1 مہینے کے سٹاکس ہیں. اب ادھر کیا کیا آپ نے, سب مافیاز کی بات کی تھی, 2 کی نہیں کی تھی. اس میں کیا کیا, مارچ کی 7 تاریخ کو پہلا جب انکریز کیا, امپورٹ کیا تھا $60-65 فی بیرل, پرانا مال پڑا تھا, اور کیلکولیشن کی پرائسنگ کی $85-90 تک, اور تقریباً $87 بلین کا اسٹریٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ پہنچایا, اسٹریٹ ایک جھٹکے میں, ایک فیصلے میں. ظاہر ہے وہ ان کے پاس جو اسٹاک, ایک دکاندار کو بھی پتا کیسے پرائسنگ کرنی ہے, حکومت کو نہیں پتا کیسے پرائسنگ کرنی ہے. پھر ان کو جب اتنا شور مچا تو پھر انہوں نے دوسرا وار کیا ڈیزل میں. ڈیزل میں بڑا سمپل سا فارمولا ہے, 30% ہم امپورٹ کرتے ہیں, 70% یہاں ریفائن ہوتا ہے. 70% کا انٹرنیشنل آئل پرائسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے جو فارمولا کیا اور پرائس لگائی, وہ اس 70% پر بھی لگائی جو 30% جتنے کا آیا تھا. $150 فی لیٹر آئل ریفائنریز کو فائدہ پہنچایا تقریباً 1 مہینے تک. جی جنگ کے بعد مشکل ترین وقت میں $150 فی لیٹر ڈیزل کا. جب شور اتنا زیادہ ہو گیا تو وزیر اعظم ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا میں فل فور $145 واپس لیتا ہوں. بھائی یہ پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ انکریز کیوں کر کے گئے تھے؟ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئی, آپ نے پیٹرولیم لیوی $80 بڑھا دیا. بھائی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا پیٹرولیم لیوی کا کیا تعلق ہے؟ ایک جرگا ٹیکس ہے جو آپ موٹر سائیکل والے سے بھی اتنا لیتے ہیں اور مرسیڈیز والی کار چلانے والے سے بھی اتنا لیتے ہیں. اتنا ہی 1 لیٹر پر جتنا امیر ترین شخص دیتا ہے اتنا ہی ایک موٹر سائیکل والا, ایک چھوٹی کار والا, ایک رکشے والا دیتا ہے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور اتنے مشکل وقت میں جب اس کا گزرنا, مطلب ایک جو اس کا مہینے کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہے, امپاسبل ہے, اس میں آپ اس کو آ کے پھر جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور پھر اس کویسچن کا آنسر اس لیے نہیں دیتے. ایک وزیر کہتے ہیں کہ اب آپ ہمارا مقابلہ بنگلہ دیش سے کریں گے, تو اب اگر بنگلہ دیش سے بھی نہیں مقابلہ کرنا تو کرنا کس سے ہے؟ ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹری سے. اور سب سے زیادہ ظلم جو تضاد ہے پاکستانی سسٹم میں, جب عوام کا وقت آتا ہے تو پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہ بتایا جاتا ہے جب عوام کا وقت آتا ہے, اور جو کہ ہے نمبرز بتاتے ہیں. اور جب رولرز کا وقت آتا ہے تو ان کا رہنا سہنا, ان کے محلات, ان کے کارز کی فلیٹ, ان کے جہاز کسی ویسٹرن کنٹریز کے رولر سے مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ان سے زیادہ آپ مقابلہ, میں چیلنج 10 دفعہ دے چکا ہوں. آپ سویڈن کے پرائم منسٹر کو لے لیں, ناروے,
ڈنمارک, فرانس, UK, جاپان, ساؤتھ کوریا, یہ امیر ملک ہیں. ان کو دیکھ لیں وہ کیسے رہتے ہیں, ان کے کتنے نوکر چاکر ہیں, ان کے فلیٹ آف کارز کون سی ہے, ان کے کون سے جہاز ہیں. ایک کینیڈا کا ایک پروونس ہے, اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک جہاز لیا جو کہ آدھی قیمت پر تھا جو چیف منسٹر نے یہاں لیا, آدھی قیمت پر, شور مچا, انہوں نے بیچ دیا. یہاں ہم شور مچا کے تھک گئے, یہ کہہ رہے نہیں. 90 کروڑ روپے صرف 2 پائلٹس کا خرچ ہے سال کا, 90 کروڑ روپے. اور وہاں عوام کو کہتے ہیں یہ غریب ملک ہے. یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کم سے کم بولنا تو چاہیے, تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں, اور آپ کو میرے سے زیادہ اندازہ ہے کہ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آج کی تقریر, آج کا یہ جو خلاصہ ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر بعد سب جگہ پہنچ جائے گا, اور وہاں سے تھریٹس, انٹیمیڈیشن, کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اور ایک یہ ضرور کہنے کی ضرورت ہے کہ NFC ایوارڈ 2 مہینے پہلے ایک شروع کی ڈیبیٹ کہ جی پروونسز بڑا کھا جاتے ہیں, پروونسز کو بڑا چلا جاتا ہے, سینٹر کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یہ ایک 18th امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی سے پاس ہوئی تھی. NFC ایوارڈ میجورٹی سے پاس ہوا تھا, آئین کا حصہ ہے. آپ کو 57.5% اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. سب سے پہلا جو ظلم کیا گیا آج سے چند سال پہلے, وہ پیٹرولیم لیوی کو اس سے ہٹا دیا کہ یہ صوبوں کو اس کا حصہ نہیں ملے گا. وہ پارلیمنٹ سے ہی کروائے, اسی پارلیمنٹ سے کروائے. 1.5 ٹریلین روپیز آپ اس کے حصے میں لیتے ہیں, اگلے سال 1.7 ٹریلین. اور بائی دا وے میں آپ کو صرف اس کی نوعیت بتا دوں, اگلے سال 1.7 ٹریلین, اس سال 1.5 ٹریلین, کتنے ہو گئے 3.2 ٹریلین. آپ کو پتہ ہے جو آپ کا IMF پروگرام ہے جس کے بیسس پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سوائے جہاز لینے کے اور بڑی بڑی کاریں لینے کے, وہ 3 سال کا پروگرام ہے $7 بلین کا, جس کے لیے پاکستان نے اپنی انڈیپینڈنس, سوورینٹی وغیرہ سب ختم کر دی. وہ ہے ٹوٹل 7 بلین کا 3 سال میں. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 2 ٹریلین روپیز بنتا ہے. پیٹرولیم لیوی میں آپ 3.2 ٹریلین پاکستان کے عوام سے لے رہے ہیں. اب IMF کا آپ سوچیں نوعیت کیا ہے, اس کے مقابلے میں 3.2 ٹریلین پیٹرولیم لیوی آپ لے رہے ہیں, 2 ٹریلین آپ کا ٹوٹل پروگرام ہے. اور اس کے لیے آج 2 ٹریلین آپ کو بھیج رہے ہیں ریمیٹنسز. ابھی ظلم یہ ہے کہ آج ہی ہیڈ لائن لگی, میں امار کو دکھا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ اسکول کے بچوں کی پینسلز اور کتابوں پر انہوں نے ٹیکس چھوٹ مانگا IMF سے. خبر یہ لگا, خود حکومت کہہ رہی ہے, IMF نے ریفیوز کر دیا. لیکن IMF نے فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کے ٹکٹس پر جو ٹیکس ہے وہ ضرور ایکسیپٹ کر لیا. اکانومی پر نہیں چینج کیا, فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس پر چینج کر دیا. جو اشافیہ باہر جاتی ہے, شاپنگ کرتی ہے, وہ کریڈٹ کارڈ پر جو ٹیکس لگتا تھا اس کو تقریباً ختم کر دیا. لیکن پینسل اور کتابیں جو ہیں اس پر جو ٹیکس ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ابھی رہنا چاہیے. ابھی اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا ہے؟ آپ ایک طرف آپ کس بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے لیں, جب آپ ان چیزوں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور یہ ایک اور چیز جس طرح آپ تقریر سنی ہوئی کہ پتہ نہیں آپ کی ہمت اگر ہے تھی کہ فائنینس میں سے جو باتیں کرتے ہیں, پرائمری سرپلس ہم نے اچیو کر لیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ نے کیسے اچیو کیا؟ آپ نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جس کے تحت وہ ہیلتھ یونٹ لگنے تھے, جس کے تحت وہ اسکول لگنا تھا, جس کے تحت آپ نے اسکولوں میں اضافہ کرنا تھا, تعلیم میں اضافہ کرنا تھا, جس کے تحت پانی کے منصوبے, جو صاف پینے کے پانی کے منصوبے, ان کو ڈراپ کر کے, ان کو کینسل کر کے آپ کہہ رہے ہیں پرائمری سرپلس اچیو کر دی. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کون نہیں کر سکتا کہ عوام کو اتنا برا مار کے IMF کو خوش کرنے کے لیے جی ہم نے پرائمری سرپلس اچیو کر لیا تھا. سو آئی تھنک یہ تو ہم
کل بھی ہماری پرسوں پریس کانفرنس تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، تو ہم تو اس بجٹ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اس سے اگر امید کوئی لگا کے بیٹھا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بالکل اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرف ہمیں لے کے جائے گا. زیادہ غربت، زیادہ مہنگائی، زیادہ بے روزگاری، اور وہ ہمارا فیوچر ہے جب تک آپ کچھ کر کے ان حکمرانوں کو. بائی دا وے کل وہ ہم پرسوں تھے ایک سیمینار میں، تو پی ٹی آئی کے رہنما مزمل اسلم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کو گرا دیں، ہم تھوڑا سا تنقید کرنا چاہتے ہیں. تو جب میری باری ہے میں نے کہا میں تو بالکل گرانا چاہتا ہوں. یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اتنا ظلم اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم اور طول دینے کے لیے تیار ہیں، اور طول دینے کا مطلب مجھے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے اگر آپ نے اور ظلم کرنا ہے، اور زیادتی کرنی ہے، اور محرومیاں پیدا کرنی ہیں، تو پھر آپ اس کو اور طول دینے کے لیے تیار ہوں. ادروائز ہم سب کو اپنی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ظلم کا نظام جو ہے ختم ہونا چاہیے. کے زیر اثر ہے ملکی خود مختاری اور ملکی سالمیت کے متصادم ہے. اس غلامی کی وجہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کے علاوہ ایک چھوٹے طبقے کی بے ایمانیاں ہیں، جس میں سالانہ 2400 ارب دیمارات شامل ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے آزاد کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زرعی معیشت کی بحالی کے لیے کم از کم سپورٹ پرائز کو بحال کیا جائے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کھاد بیج کی لوٹ کھسوٹ کو روکا جائے تاکہ دیہی معیشت اپنی بحالی کی طرف واپس آئے. زرعی معیشت کی بحالی کے لیے واٹر انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے صوبائی حکومتیں زراعت پر اپنے بجٹ کو کم از کم 10% تک مختص کریں تاکہ ملکی پیداواری فورس کے 43% حصے کو معاشی زندگی دوبارہ شروع کی جا سکے. پاکستان کا انرجی بحران انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ سے جڑے ہوئے غیر منصفانہ معاہدوں کو بالفور ختم کیا جائے، اور جو مالکان اس سلسلے میں نظر ثانی سے انکار کریں ان پلانٹس کو قومی تحویل میں لیا جائے. تعلیم، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نواز شریف اسکول آف ایمنس کے نام پر نجکاری کے عمل کو بالفور روکا جائے اور ان شعبوں کے لیے GDP کا کم از کم 20% مختص کیا جائے. پاکستان کا اقتدار اعلیٰ سامراجی اداروں کے ہاتھوں یرغمال ہے اور معاشی پالیسیاں انہی سامراجی اداروں اور ان کے گماشتہ حکمرانوں کے زیر اثر مرتب ہو رہے ہیں. پاکستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ تقاضا کرتی ہے کہ سامراجی معاہدوں اور قرضوں کی واپسی سے بالفور انکار کیا جائے تاکہ